عدالتیں جو ہیں ان کا کوئی جیسے کہ سافٹ کارنر ہے اور ان کو کانسٹنٹلی ایک لیٹیچیوڈ مل رہا ہے، اور ایک ایسا لیٹیچیوڈ ہے جس کی کہ مثال کم از کم پاکستان کی تو کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ بطور جج کے آپ اخباری خبروں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں. ججز ڈونٹ ایکٹ لائک دس. صرف ان کا ایک فیصلہ جو آیا تھا کہ جہاں انہوں نے الیکشن ڈیٹ دینے کی کوشش کی ہے، بالکل اسی دن آپ کا اسٹاک ایکسچینج انڈیکس جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا نیچے آ گیا تھا. بالکل بالکل ایک طریقہ بن گیا ہے کورٹ میں کہ وکلا جو ہیں وہ بات کرتے ہیں جو جج سننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور آج ہمارے مہمان ہیں سابق اٹارنی جنرل اور سابق نائب پراسیکیوٹر ملک کے ممتاز ماہر قانون جناب عرفان قادر صاحب. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ملک میں اس وقت جو آئینی اور قانونی بحران چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اچھا سر، سب سے پہلے تو ایک بڑا ہی تازہ اور گرم معاملہ ہے، اس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں، عدالت عمل درآمد نہیں کرا سکتی، یہ عدالت اس میں زیادہ قصوروار ہے یا انتظامیہ؟ یہ میں جواب جو ہے نا صرف اس ایک کیس سے نہیں دینا چاہتا جی، کیونکہ میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ کچھ پیچھے کیسز ایسے ہوئے ہیں جی جہاں پہ کہ عدالتوں نے بہت زیادہ پولیٹیکل کویسچنز میں بیچ میں وہ آئے ہیں، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری چیز ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں تھی. جی جی اور چونکہ ایک امپریشن قائم ہو گیا تھا کہ عدالتیں جو ہیں ان کا کوئی جیسے کہ سافٹ کارنر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ واقعی ہی ان کا سافٹ کارنر ہے، لیکن ایک سافٹ کارنر نظر ایک پیٹرن سے ضرور آتا ہے. جی تو اس کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. تو غالباً اسی سافٹ کارنر کا یہ شاخسانہ ہے، جی اور امپریشن اب بھی یہی ملتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ ان وارنٹس کی تعمیل نہیں کر رہے، جی وہ ایک پرٹیکولر گروپ ہے، جی جی تو وہ بہت لگتا ہے جیسے اب انکریجڈ ہیں اپنی جو بھی ان کی لیگل ٹیم ہے. جی جی تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وارنٹ آف اریسٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سک رہے، اور ان کو کانسٹنٹلی ایک لیٹیچیوڈ مل رہا ہے، اور ایک ایسا لیٹیچیوڈ ہے جس کی کہ مثال کم از کم پاکستان کی تو کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ عمران خان صاحب جب عدالت نہیں آئے تھے تو ایک امپریشن یہ تھا کہ جب وہ عدالت آئیں گے تو ان کو اریسٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے گا، بلکہ اس دن چارج شیٹ لگنی تھی ان کے اوپر. لیکن جو ہی وہ آتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے عدالت کی طرف سے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم مینٹینیبلٹی کے اوپر بحث کریں گے. میری ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے، جی پرابیبلی وہ تیاری کر کے نہیں آتے. اگر خان صاحب کا کیس واقعی جس طرح کہ ان کا خیال ہے کہ یہ بڑے اچھے کیسز ہیں ان کے، اور ان کے خلاف غلط کیسز بنے ہوئے ہیں، جی جی تو پھر ان کو تیاری کر کے آنا چاہیے اور ان کو ختم کرائیں. بالکل. لیکن وہ چونکہ ڈیلینگ ٹیکٹکس شروع کر دی انہوں نے، اور ڈیلینگ ٹیکٹک یوزلی وہ کرتا ہے وکیلوں میں جی جس کا کیس کمزور ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے کلائنٹ کو ڈیلے کے ذریعے جتنا بھی معاملے کو وہ لمبا کھینچ سکے، تاکہ اگر وہ معاملہ کنوکشن کی طرف جا سکتا ہے تو اس کو وہاں سے ڈرا کی طرف لے کے آئیں اور اس کو لمبا کریں. تو یہ جو وکلا ہیں جو طریقوں پہ طریقیں لیے چلے جاتے ہیں، تو میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ پھر ان کے کیس میں کوئی نہ کوئی ایسی وہ رکھنا ہے یا کوئی کمزوری ہے جس کو کہ وہ شاید وہ فیس نہیں کر سک رہے. مثلاً ابھی لیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس ہوا تھا مریم صاحبہ کا، جس میں ان کا ایکوٹل ہو گیا. اس میں ایک اپلیکیشن دی تھی، میں نے دی تھی، تو میرا خیال ہے میں نے 2 یا 3 پیشیوں میں سارا کیس آرگیو کر دیا تھا، اور ایک ایک چیز لکھ کے ان کو پکڑا دی تھی کہ جی یہ سم ٹوٹل ہے میرے آرگومنٹس کا. اور ایونچولی وہ پھر ایکوٹ بھی ہوئی. ہاں، اس میں آپ نے ایک آرگیومنٹ یہ دیا تھا کہ یہ جو پاناما کیس ہے یہ رجیم چینج کے لیے بنایا گیا. تو یہ کیا اس عدالت پر یا اس بینچ کی انٹیگریٹی پر آپ نے سوال اٹھایا تھا؟
نہیں، یہ ایگزیکٹ ورڈز میرے یہ نہیں تھے رجیم چینج کا لفظ جی کہ، لیکن میں نے جو بہت سارے فیکٹس اکٹھے کیے تھے جی جی اس سے پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو عنصر ہے وہ ملتا تھا. صحیح. میرے نزدیک پناما کیس میں 2 قسم کے ججز تھے. ایک وہ ججز تھے جو بہت زیادہ اوور زیلس تھے، رائٹ. اور دوسرا وہ ججز تھے جو کہ ایک میڈیا امپریشن اس وقت جو کریٹ کیا گیا اس کے ساتھ وہ کیریڈ اوے ہو گئے. کچھ ججز جو تھے ان کا مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا جو لیگل ایک پرسیپشن ہوتا ہے جی جی یا لا کی کیپیسٹی انڈرسٹینڈنگ کی، باوجود کہ اس میں سے 1-2 کی کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ لا بہت زیادہ تھا، جی جی لیکن یہاں پہ وہ فرط جذبات میں بہہ گئے تھے یہ سوچ کے کہ یہ وہ اتنا شور مچا ہوا ہے کہ ضرور اب یہ منی ٹریل جو ہے وہ میاں صاحب نے دینی ہے، حالانکہ یہ لیگلی ایسی چیز تھی نہیں. تو وہ والے جو ججز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک ایرر ہوا ہے، اور واقعی بڑا سیریس ایرر ہوا ہے. رائٹ. کیونکہ بطور جج کے آپ اخباری خبروں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں. بالکل. اس وقت کا جو ایک پاپولر سینٹیمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے ان فورسز کے ذریعے جی جی جو رجیم چینج چاہتی ہیں، بالکل. ججز کو اس میں اتنا زیادہ الور نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس میں وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی جی جی اس سے ہی ہٹ کے فیصلہ دے دیں. بالکل. جب مریم صاحبہ کا ایکویٹل ہو گیا جی جی تو اس سے یہ بات یہاں ہو گئی کہ ان سے واقعی غلطی ہوئی ہے. جی جی لیکن دوسری طرف وہ ججز تھے، لیکن اس وقت کا جو ٹیم تھی ان کی، بالکل میاں نواز شریف کی، کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کی ٹیم تھی پناما کیس میں. بالکل. پناما کیس کا ٹائٹل بھی یہی تھا، عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف. بالکل. تو عمران خان نیازی جو ہیں وہ کیس جیتتے ہیں، بالکل. اور میاں نواز شریف جو ہے وہ حکومت ہار دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے بھی یہاں ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. تو یہ جو چیز تھی اس میں بہت کلیئر تھا کہ ایک وہ سیٹ آف ججز تھے جنہوں نے کہ فیصلہ جو ہے وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی جو قانونی جو ٹیسٹ تھے پراپر یا پراپر جو لا تھا اس کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھا ہی نہیں. بالکل. اور وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کی طرف چلے گئے. جی. جبکہ ججز کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کی طرف جائیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی چیز جو ہے نا صحیح ہے، جو کہ انصاف کے ناٹ اونلی بائی بک، جی انصاف کے حصول کے لیے بھی صحیح ہو، جی جی اور بائی دا بک بھی صحیح ہو. بالکل. اور انصاف کا حصول اور قانون جی جی دونوں ہم آہنگ ہو، دونوں کی ہم آہنگی ہونی چاہیے. بالکل. یہاں پہ دونوں ہی نہیں تھے، اور انہوں نے دونوں کو پبلک سینٹیمنٹ کے نیچے نہ تو انصاف کے اصول کی طرف گئے نہ قانون کی طرف گئے، اور یہی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا تھا. لیکن کچھ ججز جو تھے جو بہت اوور زیلس تھے اور جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے کچھ چیزیں کیں، جی جی ان کے بارے میں اور ان کے تواتر کے ساتھ کچھ فیصلے بھی آئے ان ججز کے، بالکل. جو کہ ایک ہی ڈائریکشن میں تھے. بالکل. تو انہی ججز کے بارے میں اب خاص طور پہ یہ بھٹی صاحب کا ابھی ریسنٹلی جی جی ایک ویڈیو کلپ لیک کیا ہے، بالکل. جس میں کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ان میں سے ایک جج کا بھی ذکر یہاں بھی آ گیا ہے. جی جی تو وہ جج صاحبان وہ جو جج صاحب ہیں ان کے سامنے جب بھی کوئی پیش ہوتا ہے، مثلا میں بھی پیش ہوا 1-2 دفعہ کیسز میں، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے جو بھی وہ سوچ لیتے تھے حد سے زیادہ وہ پیشنیٹ ہو جاتے تھے. بالکل. بہت زیادہ پیشنیٹ ہو جاتے تھے. تو ججز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایموشنل پیشنیٹ نہیں ہوا کرتے. بالکل. وہ دوسرے کی بات آرام سے سنتے ہیں. بالکل. وہ جس طریقے سے ورک اپ ہوتے تھے تو مجھے بھی ان کے بارے میں یہی فیلنگ ہوتی تھی کہ یار سمجھ نہیں آ رہی، ججز ڈونٹ ایکٹ لائک دس. بالکل. تو وہ جو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جی جی وہ نظر ہی آتا ہے جیسے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث تھا. لیکن جو لوگ بعد میں جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی نکلیں جی جی کہ وہ خاص ملوث تھے اور کچھ ایک آپس میں مل جل کے ان آئسولیشن فیصلے شروع کر دیے بعد میں بھی، تو بعد کے ایونٹس اور پناما کیس کو ملا کے دیکھیں تو یہ چیز جو ہے نا، جب بھی یہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی تو یہ سامنے آ جائے گا کہ کون ججز جو تھے وہ ویسے ہی ان کا ایک ادراک جو تھا وہ شاید صحیح نہیں تھا قانون کے بارے میں اس وقت. لیکن جو لوگ پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل تھے ان کا رول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی
سامنے آ رہا ہے جی جی. اور وہ مزید نتھر کے سامنے آ جائے گا. ابھی آپ کو ملک میں ایک پولیٹیکل کیوس کی صورتحال نظر آتی ہے اور ایک بڑا ڈیوائیڈ ہے اور سارا کچھ اور مطلب پوسٹ پاناما اور پھر ابھی یہ جو ریسنٹلی آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے, تو ایک کیوس ہے, پولیٹیکل کیوس ہے. اور پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ اکنامک کیوس میں بھی تبدیل ہو چکا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کریٹ کرنے میں جوڈیشری کتنی رسپانسبل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی اکنامک جو پاکستان کی پریزنٹ پرابلمز ان سے جوڈیشری کی ہے. جی جی. صرف ان کا ایک فیصلہ جو آیا تھا جی جی. کہ جہاں انہوں نے الیکشن ڈیٹ دینے کی کوشش کی ہے, بالکل اسی دن آپ کا اسٹاک ایکسچینج انڈیکس جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا نیچے آ گیا تھا. بالکل بالکل. تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ تھا اس طرح کے فیصلوں کا اکانومی پہ. جی جی. اور یکے بعد دیگرے اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں. یہ مطلب یہ بھی ایک بڑا امپریشن ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ اس کی لیجسلیچر کی ڈومین کے اندر جا کے پرفارم کر رہی ہے, جس طرح سے آرٹیکل 63A کی جو انہوں نے تشریح کی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, اب یہ جو اس طرح کے ناٹ اونلی 63A جی, بلکہ یہ جو الیکشن کا جو ڈیٹ دیا ہے, جو فیصلہ ہے, جی جی, وہ بھی بالکل ہی غلط ہے. ایک غلطی نہیں ہے اس میں, جی جی, تواتر کے ساتھ غلطی ہیں. جی جی. مثلاً ایک بڑی سمپل سی بات تھی جی کہ انہوں نے ریلائی کیا سیکشن 57 آف الیکشن ایکٹ 2017 پہ. جی جی. اور کہہ دیا کہ یہ ڈیٹ جو ہے صدر پاکستان دیں گے. 2017 میں جب یہ قانون آیا تھا جس میں کہ صدر پاکستان کا لکھا ہوا تھا, جی جی, وہ اس لیے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے. بالکل. اور صدر کا آفس سیریمونیل ہے, ٹچلر ہے. بالکل. اور صدر کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا. تو چونکہ سارے ملک میں جب الیکشنز ہوتی ہیں تو وہ صدر کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ. وہاں پہ لفظ لکھا بھی الیکشنز کا ہے. جی جی. یہاں پہ علیحدہ 2 صوبوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں. اس پہ تو صدر کا نام استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صدر کا نام سیکشن 57 میں پلورل میں لکھا ہوا ہے. جی جی. لیکن کسی وکیل نے بھی نہیں ان کو اسسٹ کیا صحیح طرح سے. اور شاید ایک طریقہ بن گیا ہے کورٹ میں کہ وکلا جو ہیں وہ بات کرتے ہیں جو جج سننا چاہتے ہیں. یہ ایک نیا کلچر آیا. بالکل. کہ وہ اپنی بیچارے پریکٹس بچانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ آئین کا تقاضا کیا ہے. یعنی آئین سے بھی ججوں کو فوقیت دے دیتے ہیں, جبکہ ججوں کو تو آئین سے کیا قانون سے بھی فوقیت نہیں دے سکتے. جج جو ہیں وہ قانون کے بھی تابع ہیں اور آئین کے بھی تابع ہیں, اور ان کی اوتھ میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. بالکل. فیصلے میں صدر کا ذکر آ گیا. جی جی. ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی اس کیس کی. اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جب آپ خود ایک چیز جو ہے ساری زندگی آپ نے لگائی ہو ایک چیز پہ, آپ کو پتہ بھی ہو, اور پھر آپ کا رول بھی کوئی نہ ہو اور آپ پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہوں کہ یار غلطی در غلطی در غلطی. تو میرا سپریم کورٹ جب غلطی کرتا ہے جی جی, تو سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ میں تو سپریم کورٹ کو غلطی سے مبرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ ڈیٹ جو ہے خیبر پختونخوا میں تو گورنر دیں گے, رائٹ, پنجاب میں صدر دیں گے. جی جی. ٹھیک ہے. بالکل. اور صدر کا جو ڈیٹ ہے وہ لے گیا 57 جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا اپلائی نہیں کرتا. جی جی. اب خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی تھی وہ وزیر اعلیٰ کے مشورے سے ڈیزالو کی گئی. بالکل. پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے گو کہ مشورہ دیا. بالکل. لیکن وہاں بھی گورنر کا رول کوئی نہیں تھا. گورنر کا اسینٹ نہیں تھا. گورنر کا رول کوئی نہیں تھا, اسینٹ نہیں تھا, کیونکہ گورنر نے رول اپنایا اس لیے نہیں کیونکہ وہاں 48 گھنٹے لکھا ہوا ہے. جی جی. بالکل. تو وہ 48 گھنٹے میں خود بہت تحلیل ہو گئی. بالکل. تو آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ گورنر تب ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے جب کہ گورنر کی صوابدید میں اسمبلی ڈیزالو ہو, اور وہ اسپیسیفک وہ دیا ہوا ہے ایونٹ. جی جی. اور وہ جو اسپیسیفک پروویژن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور اسمبلی میں کوئی بھی شخص میجورٹی نہ حاصل کر سک رہا ہو, جی جی, تو پھر گورنر تحلیل کریں گے, تو وہاں وہ ڈیٹ دیں گے. جی جی.
وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اور گورنر کا بھی جو وہاں ہے نا, وہ اس لیے چونکہ صوبے کے الیکشنز ہیں تو وہاں گورنر کا نام صرف استعمال ہوگا, ڈیٹ وہ نہیں دیں گے, ڈیٹ پھر بھی الیکشن کمیشن دے گا. یہ کچھ سمجھ ان کو نہیں آئی. وہ اتنا غلط فیصلہ ہے کہ جن ججز نے وہ فیصلہ دیا ہے ان کے جج بننے کے پہلے کا آپ ریکارڈ سامنے رکھ لیں کہ جج بننے سے پہلے انہوں نے کتنے کانسٹیٹیوشنل کیسز کیے تھے. یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو سمجھنے کے لیے زندگی کا ایک ساری زندگی آپ کو گالنی پڑتی ہے, ایک عمر لگانی پڑتی ہے, تو پھر یہ سمجھ آتا ہے. بالکل. تو یہ چونکہ بہت سارے لوگ جو تھے بائی ڈیفالٹ, یہ وہ جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی ہوئی اور انہوں نے بہت سارے ججز نکال دیے تو یہ سڈنلی یہ لوگ اوپر آ گئے, اور ان کا وہ سٹینڈنگ بھی نہیں تھی, وہ تجربہ بھی نہیں تھا. کچھ تو یہ ہوا, اور کچھ اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کی کہ ان کو کچھ لوگ جو تھے وہ ان پہ اثر انداز ہو رہے تھے اور اس طرح کی آڈیو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں, تو ان کو بھی آپ سامنے رکھیں. یہ جو ابھی آپ نے آڈیو لیکس کا ذکر کیا, کتنی ڈیمننگ ہے یہ, مطلب کیا اس کے کوئی لیگل کانسیکوینسز ہیں؟ دیکھیں, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات کہیں سے اخبار سے نکلتی تھی تو افتخار چودھری صاحب اور ایک وہ جج تھے, منفرد تھے اپنی گت کی وجہ سے, ان کا میں نام نہیں اکثر نہیں لیتا ہوتا کیونکہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں ایسا, تو ہم ان کے نام کی کیا تشہیر کروں. تو وہ تو ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ تو کنٹیمپٹ نوٹسز دینا شروع کر دیتے تھے. بالکل. کہ ہمارے بارے میں یہ بات آ گئی, یہ بات آ گئی, یہ بات آ گئی. اب یہ جو لیکس ہیں, اگر یہ باتیں ساری غلط ہیں تو یہ جو عدالتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اس چیز پہ انحصار کرتی ہیں کہ کنٹیمپٹ کا نوٹس ضرور دو, جیسے نہال ہاشمی کو, طلال ہاشمی کو, دانیال کو, ایون پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو نکال دیا گیا. بالکل. حالانکہ میں خود اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں جج کو کبھی بھی کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دینا چاہیے, ماں سوائے اس وقت اگر کہ اس کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن میں کوئی رکاوٹ آئے. اگر جج کی ذات پہ کوئی بات آئی ہے تو دنیا میں ججز جو ہیں وہ کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دیا کرتے, لیکن پاکستان میں چونکہ یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے دینے کی, تو آپ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ تو اس سے ایک امپریشن ضرور کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو یعنی ایک عام تاثر بن رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. واللہ عالم ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کو کلیئر تو کر دیں ونس فار آل. بلکہ جوڈیشری کو تو چاہیے سو موٹو نوٹس لے کے سب کو بلائیں اور ثابت کر دیں قوم کو کہ یہ ساری ویڈیوز آڈیوز جھوٹی ہیں. ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل کوئی نہیں کر رہا. بلکہ ایک جج صاحب کے خلاف ابھی کچھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کچھ ریفرنسز بھی ڈالے گئے ہیں, وہ بھی خاموشی ہے ساری. بالکل. تو اس ساری چیزوں سے جوڈیشری جو ہے وہ ایک کنٹروورسی کا شکار ہے, اور اس کو اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے نہ صرف کہ نکالنا ہے بلکہ اپنی جو ساکھ ہے اس کو متنازع بنانے سے بچانے کے لیے اس کے لیے کچھ اقدام کرنے پڑیں گے. سر آپ نیب کے پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں. سر آپ پروسیکیوٹر جنرل تھے. ابھی پچھلے دنوں بھی نیب ترامیم کیس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ آبزرو کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ تو بنائی سیاسی انجینئرنگ کے لیے گیا تھا, اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ اس کا استعمال ہوتا رہا آرم ٹوئسٹنگ کے لیے, لوگوں کو فورس کیا جاتا رہا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے. دیکھیں, میں اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں کہ یہ جنرلائز ریمارکس دیے جائیں. ہاں, ایک اسپیسیفک کیس آیا تھا جس میں جسٹس مقبول باقر نے صاف طور پہ کہا تھا کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, اس کیس کی نسبت سے کہا تھا. اور کچھ تو یہ ایک جنرلائز بات کر دیتے ہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ میں اگر نیب ہے تو کیا عدالتیں جو ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں؟ بالکل. تو اس لیے چیف جسٹس کو یا کسی بھی جج کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے جس سے لگے کہ انہوں نے انصاف کا ترازو جو ہے وہ صحیح نہیں پکڑا ہوا. اور پھر کچھ ججز تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جج جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ بہت ہائی پیڈسٹل پہ ہم, دے آر پبلک سرونٹس, یہ قوم کے نوکر ہیں سارے. یہ لکھا ہوا ہے پینل کوڈ, آپ دیکھیں اٹھا کے, پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں جج کا ذکر ہے وہاں پہ. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ججز کو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جو بھی لوگ بینچ میں آتے ہیں ان کے پراپر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو, ان کی ٹریننگ ہو. تو کیونکہ ان ساری چیزوں سے امپیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ ہماری عدلیہ پہ ہو رہا ہے. توہین کس کی ہو رہی ہے؟ چند ججز جو ہیں وہ ساری عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں. تو ان ججز کو تو ہمیں ڈیفینیٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے پورا ادارہ تباہ کر دیں. اور عدلیہ جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہے,
Supreme Court is not Chief Justice. Supreme Court is Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. لہٰذا ان آئسولیشن جب یہ بینچز بنتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ نہیں بنا رہا. یہ جو رولز انہوں نے بنائے ہیں جس میں کہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ تو ہم خیال بینچ ہے, یہ میری اصطلاح نہیں ہے. یہ ہم خیال بینچ کی اصطلاح جو ہے نا, آپ میڈیا کی اصطلاح ہے. یہ بینچ فکسیشن کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ بہت سے پیچھے فیصلے آئے ہیں جی, کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے کہ حمزہ شہباز کی گورنمنٹ ختم, جی, دوسری طرف انہی میں سے کچھ ججز جو ہیں اسی لا پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ دس از ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. پھر اسی طرح سے یہ جو پیچھے کیس آیا, یہ جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے جی الیکشن کی, اس پہ جس طریقے سے انہوں نے جورسڈکشن ایکسرسائز کی جی جی کہ ایک وہ جج جس کے خلاف باتیں آ رہی تھیں جی 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 کہ وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں, بالکل, اور وہ کیس کوئی اور سن رہے تھے, بلا لیا انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو. اور یہ انہرڈ آف ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ کسی بھی سپریم کورٹ جج سے بڑا ہے. یہ جو ساری چیز ہم نے دیکھی جی جی لیٹلی, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے بہت زیادہ مجروحی ہے. ریمیڈی کیا ہے, کس طرح سے عدلیہ جو ہے وہ اپنی ساکھ بحال کر سکتی ہے؟ ریمیڈی بڑی سمپل ہے جی. یہ جو چند کیسز ہیں جس سے کہ حکومتیں الٹی ہیں, جی جی, حمزہ شہباز کا کیس, بالکل, یہ غلط فیصلہ تھا. سپریم کورٹ کے ججز نے کہہ دیا کہ یہ ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ہے, بالکل, ٹھیک ہے. جی, جس طریقے سے سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز ہو رہی ہے اور ہم خیال بینچز بنائے جا رہے ہیں, جی جی, وہ بھی سپریم کورٹ کے جج خود کہہ رہے ہیں, بالکل, اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے. جی جی, اور پھر وہ والے فیصلے جن کو کہ نہ صرف کہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے تعبیر کیا گیا بلکہ جس میں پولیٹیکل انجینئرنگ یہاں ہو کے آ گئی ہے, وہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا ریوزٹ کرتا. پھر وہ کیس جس کے تحت کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا, بالکل, وہ ریوزٹ ہونا چاہیے, یا اس کو تھرو لیجسلیشن ختم کر دینا چاہیے. یا پھر وہ جو دوسرا تھا میاں نواز شریف کو جس طریقے سے نکالا گیا, یا بہت سارے پارلیمنٹیرینس کو جو کہ موجودہ اس وقت تھے انکمبنٹ جو پارلیمنٹیرینس تھے, ان کو نااہل کیا گیا توہین عدالت وغیرہ میں. میں بتاؤں گا کہ غلط کیوں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس میں نے کہہ دیا تو غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے کہ کوئی بھی جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اس کا طریقہ کار آئین میں دیا ہوا ہے. وہاں پہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا رول ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اگر سمجھیں گے تو وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے. اور کلوز 2 آرٹیکل 175 میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے جی جی کہ کسی عدالت کو وہ دائرہ اختیار نہیں ہوگا جو اس کو اسپیسیفکلی آئین میں تفویض نہیں کیا گیا. آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ کیا لیجسلیچر بھی اب پارلیمان بھی کیا اس میں بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. یہ جو 19ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت کے جو پارلیمنٹیرینس تھے, میرے ساتھ رضا ربانی صاحب تھے ایک سیمینار میں, اور انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کی کہ 18ویں ترمیم جب چیلنج ہوئی تو ہمیں اس وقت چیف جسٹس نے بلا کے کہا تھا کہ یہ فوراً ججز کی تعداد بڑھائیں جوڈیشل کمشن میں, اور تب سے ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی کرنی شروع کر دیں. تو یہ چند اقدام ہیں جو کہ بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ پاناما کیس کا جب فیصلہ آ گیا تھا مریم صاحبہ کا, تو اسی وقت یہ قانون آنا چاہیے تھا, ود ان 1 ویک آنا چاہیے تھا کہ یہ جو سارا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے مریم بی بی کا, تو وہی تو میاں نواز شریف کا کیس ہے. جی بالکل, اس پہ تو اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس. ایویڈنس ہی نہیں ہے کوئی اس کا کہ وہ جو ایون فیلڈز ہیں وہ اس کی میاں صاحب نے ایکوائر کیے, اس کا پیسہ جو ہے وہ ال گاٹن منی سے تھا وغیرہ. یہ ساری باتیں جو ہے کھول کے ہم نے کی ہیں وہاں پہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے تھیں. مقننہ کو ایک لیڈ رول لینا چاہیے تھا, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے ان پہ, یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ اسمبلی میں آتے, بالکل بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کرتے, اور 2 صوبے ان کے پاس تھے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. بھائی اس وقت تو آپ آئے نہیں, آپ نے خود ہی تو اپنے آپ کو بند گلی میں پھنسا لیا. پارلیمان کو سیاست دانوں نے تو ویک کیا. اور آج ہو کیا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی نہ سلیکشن پراپر ہے, نہ وہ الیکٹڈ ہیں,
وہ پارلیمان بھی چلا رہے ہیں اور وہ انتظامیہ کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ریلیں بھی رن کر رہے ہیں اور وہ پی آئی اے بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہسپتالوں میں بھی جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ افیکٹولی یہ اقدامات آج بھی کرنا چاہے, کوئی بھی حکومت, وہ یہ ایزلی یہ ساری چیزیں اکمپلش کر سکتی ہے 2 سے 3 ہفتوں میں. اور اگر سپریم کورٹ کے سارے ججز جو ہیں ان کو بٹھا دیا جائے اکٹھے, فل کورٹ بیٹھ جائے یہ چند ایشوز پہ, یہ سارا کچھ وہ بھی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ بھی کر سکیں تو پارلیمان جو ہے وہ مدر آف آل لاز ہے, وہ ان سب کو ریکٹیفائی کر سکتی ہے. وی نیوز ایکسکلوسیو سے فی الحال اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.